آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہستی ان سے ہم سب کو ایک خاص تعلق بھی ہے اور یوں بھی بڑا پیار ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر وقت مدینہ طیبہ میں گزارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہے، انہی کا مختصر تذکرہ حضرت مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی سنیں گے۔ دوستو، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہے، اور ان کا جب پیلی بھیت شریف میں دستار فضیلت ہوئی تب اعلیٰ حضرت نے خود اپنے دست مبارک سے ان کے ماتھے میں امامہ شریف باندھے تھے۔ تو دوستو، ٹائم کو ضائع نہ کرتے ہوئے چلیے وہ بیان پہلے سماعت کرتے ہیں۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہستی ان سے ہم سب کو ایک خاص تعلق بھی ہے اور یوں بھی بڑا پیار ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر وقت مدینہ طیبہ میں گزارا ہے۔ 75 سال کم و بیش زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں، اور سبحان اللہ اس کے بعد آقا کے قدموں میں ہی جان دی ہے، اور آج بھی جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اور اے عطاریوں، ہماری زیادہ محبت ان سے کیوں ہے کہ وہ ہمارے دادا پیر بھی ہیں ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری، اور ان کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی۔ تو اللہ کریم تربت مولانا ضیاء الدین مدنی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ تو وہ بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کا عرس کے دن ہیں، 4 ذوالحجہ ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ بیان میں ایک مدنی بزرگ کا، ایک مدنی اللہ کے ولی کا، اور آپ کو قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ ان کا ذکر خیر ہوگا، ان کے پیارے پیارے ہم واقعات سنیں گے، اور دل میں مزید اولیاء کرام سے محبت، اہل مدینہ سے محبت انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ ہم شجرے میں ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، آؤ اس کو بیل دعا کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے۔ یہ انہی ضیاء الدین مدنی کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہمارا چہرہ قیامت کے دن چمکتا رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن سیاہ پڑ جائیں گے، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن مسرور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کا چمکتا چہرہ نصیب فرما، اس دن کی سیاہی، اس دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت بڑی کمال کی ہے۔ محمد عارف قادری ضیائی یہ ایک شخصیت ہیں، اور یہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہیں۔ فرماتے 1974 کی بات ہے، میں نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا، مدینہ پاک میں کاروبار کا ذریعہ بھی بن گیا۔ اب جب والدہ سے اجازت لی تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ واپس آ جائیں اور کسی طریقے سے پاکستان آئیں، مجھے آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ اور والدہ جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا مولانا ضیاء الدین مدنی کا مرید ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو ماں نے سیدی قطب مدینہ کو بھی خط لکھ دیا کہ حضور میرا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، اس کو سمجھائیں اور پاکستان واپس بھیج دیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی نے عارف صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ کا خط آیا ہے، گھر سے خط آیا، پڑھو اسے۔ خط کو پڑھا، خط میں ماں نے یہی لکھا تھا کہ بیٹا واپس آ جاؤ۔ کہا حضور ماں تو کہہ رہی ہے مگر میرا مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، ماں مانی جائے گی، بس میرا جی نہیں چاہتا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں۔ سیدی قطب مدینہ فرماتے بیٹا ماں کا حکم مانو اور واپس جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ آپ نے کہا حضور بس مجھے اجازت دے دیں، میں ماں کو منا لوں گا، وہ تھوڑا عرصہ روئے گی پھر مان جائے گی، مگر مجھے مدینے میں رہنے دیں۔ حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جلال میں آ کر فرمایا چلے جاؤ، والدہ کا حکم مانو، تم انشاءاللہ مدینہ طیبہ آؤ گے اور یہیں رہو گے،
کہتے میں پیر صاحب کا بھی حکم آ گیا, والدہ کا بھی حکم تھا, میں واپس آیا اور امی جان کے ارشاد پر جب واپس آ گیا تو کچھ ہی عرصے میں ایسا کرم ہوا کہ میری دعائیں رنگ لائیں. پیر صاحب نے جو فرمایا تھا ایسا ہی ہوا. پھر مدینے جانا نصیب بھی ہوا اور مدینے ہی میں میرا قیام ہو گیا. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا, ضیاء الدین جام عشق نبی کے پلا مجھے, مست و بے خود بنا ضیاء الدین. موت آئے مجھے مدینے میں کر دو حق سے دعا ضیاء الدین. مجھ کو دے دو بقیع غرقد میں اپنے قدموں میں جا ضیاء الدین. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو بھی مل رہی ہے کہ والدین کے جو حکم ہے اس کو ماننا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عمرے یا نفلی حج کرنے بھی بندہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اگر ماں کہتی ہے کہ نہ جاؤ, حالانکہ حج ہے لیکن نفلی ہے نا, فرض نہیں ہے, فرض یقیناً پورا کرنا ہوگا, مگر نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. والدین کو ضرورت ہے تو ان کے پاس رہے. اب یہ میں یہاں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ مدینے میں رہنا چاہتے تھے, اور میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیا حج کا. ایسے کاموں میں بھی منع ہے اگر ماں اور والد کو ضرورت ہے. تو نیکی کے اتنے بڑے کام سے زیادہ ضروری ماں باپ کی خدمت ہے. تو جو بندہ دوستوں یاروں میں بیٹھ کر برے کاموں میں زندگی گزارے اور اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے, ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے, تو اس کا کیا ہوگا. اور یہاں میں بیرون ملک میں رہنے والے عاشقان رسول سے بھی بات کروں گا کہ بعض اوقات یورپ میں, افریقہ میں, دنیا بھر میں چلے جاتے ہیں, ماں ادھر پریشان, والد بزرگ بوڑھے پریشان, اور بیٹا کہتا ہے نہیں میں اپنی لائف وہاں گزاروں گا. اور بعض اوقات ماں باپ کو جب انتقال ہو جائے تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہ کیا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کچھ عرصہ پرانی بات ہے, مجھے ایک نوجوان کا یورپ سے فون آیا, آواز تھوڑی سی اس کی بھرائی ہوئی تھی. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہتے ماں بوڑھی ہے, بیمار ہے, ماں روز مجھے کہتی بیٹا واپس آ جاؤ, پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی, میرے بیٹا میرے پاس آ جاؤ. وہ کہتا ہے میرا جی بھی چاہتا ہے ماں کے پاس جانے کو, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یورپ آ تو گیا ہوں, کاغذات بنے نہیں ہیں. اگر میں واپس چلا گیا تو پھر یورپ نہیں آ سکوں گا, میرے ڈاکیومنٹ ابھی بننے میں ٹائم ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ماں چلی گئی نا تو ماں دوبارہ نہیں آئے گی. تمہارے ڈاکیومنٹس تو بعد میں بھی بن جائیں گے, اور اگر نہ بھی بنے تو خیر ہے, باہر کی 2 روٹی سے ماں باپ کے قدموں کی آدھی روٹی اچھی ہے. بیٹا واپس آ جاؤ اور ماں کی خدمت کر لو, ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے اگر ماں چلی گئی. وہ نوجوان فون پر ہی رونے لگا, کہتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے, اب میں واپس آ جاتا ہوں. تو میں ان سب سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں. بچپن میں انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا, آج بڑھاپے میں ان کو ہماری ضرورت ہے. ارے بیرون ملک والوں کو چھوڑو, آج شہر کراچی میں رہ کر اپنے ماں باپ کے پاس لوگ نہیں جاتے, اپنے گھر کے پاس رہ کر ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. گھر میں جائیں تو ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ تو ہمیشہ وہی پرانی باتیں کرتی ہو, آپ تو ہمیشہ وہی پرانی باتیں ابو جان کرتے ہیں, ہمیں مزہ نہیں آتا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, یقین کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ دکھ شاید آپ ابھی نہیں سمجھ پا رہے دوستوں میں اور جو دنیا کی رنگینیوں میں بزی ہیں. جس کے ماں باپ چلے گئے نا اس سے پوچھو اب وہ کتنے یاد آتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے کاش تھوڑا وقت بتاتا, ماں بلاتی تھی کاش اور بیٹھتا, والد کے پاس اور بیٹھتا, ان کے پیر دباتا, ان کی خدمت کرتا, کچھ ایسی باتیں کرتا کہ والد کے چہرے پر اور مسکراہٹ لاتا. یہ بڑی عبادت ہے کہ بندہ ماں باپ کے پاس بیٹھے اور ایسی باتیں کرے کہ ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, ماں باپ خوش ہو جائیں. سوچو نا, جب آپ اور میں بچے تھے ماں باپ نے کتنی بار ہمیں مسکرانے پہ مجبور کیا, کتنا ہنسایا تھا. اچھا اس بات کو وہ زیادہ جلدی سمجھتے جب ان کی یہاں اولاد ہوتی ہے, جب وہ خود باپ بنے نا, ہم باپ بنے تو پھر پتہ چلا کہ بچے کو ہم کتنا پیار کرتے ہیں. ایک ہی بات بار بار بچہ ریپیٹ کرتا ہے, ہم بار بار سنتے ہیں, کبھی نہیں کہتے بیٹا ایک ہی بات کیوں سنا رہے ہو, 100 بار ایک ہی نظم, 100 بار ایک ہی جملہ, بلکہ بچے کو کہتے بھی یہی وہی والی بات ذرا دوبارہ سناؤ, وہ کہتا ہے ہم پھر ہنستے ہیں. باپ بچے کی بات 100 بار سنے مزہ آتا ہے, مگر یہی بچہ بڑا ہو کر باپ ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کر دے تو کہتے ہیں ابو آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں, امی تمہارے پاس وہی کہانیاں وہی باتیں ہوتی ہیں. نہ کرو ایسا پلیز, قدر کیجئے. مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ نے بیٹے کو ماں کے پاس مدینے سے بھیج دیا. یہ درس ہے ہمارے لیے. اور ایک جملہ یاد رکھنا جس
جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ بے شک شادی ہو گئی آپ کی، بے شک آپ بیزی ہیں، بے شک آپ کی اپنی فیملی ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ انہیں ٹائم دیجیے، وقت بتائیے ان کے ساتھ۔ ماں باپ پیسے نہیں مانگتے، وہ ٹائم مانگتے ہیں، وہ پیار مانگتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہے، مگر ٹائم نہیں ہے آج کی اولاد کے پاس۔ اچھا جاتے بھی ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ کے پاس بھی جو ٹائم گزارا وہ موبائل پہ ہی گزارا، ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارا۔ رکھ دیں تھوڑی دیر موبائل سائڈ پہ، کریں ان سے باتیں، ان کے دل کی باتیں ان کو کرنے دیں، کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں تو باتیں بھی وہ کرنی چاہیے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں۔ اب ماں باپ کے پاس جا کر کوئی سائنسی فارمولے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ ان سے ان کے زمانے کی باتیں کریں، ان کے دوستوں کی باتیں کریں، ہاں غیبت نہ ہو، شرعی طور پہ کوئی گناہ نہ ہو تو اچھی اچھی باتیں کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ خاص طور پہ اب عید کے دن ہیں، ہاں مجھے یہ بھی اندازہ ہے کئی لوگ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، اپنی دنیا الگ بسا لی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں پنجاب گیا، کروڑ پتی فیملی، بہت بڑی فیملی، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، بہت اللہ نے نوازا ہے ان کو، میرے پاس آنسوؤں سے رونے لگے، کہتے میرے بیٹے نے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، بڑے ارمانوں سے شادی کروائی، شادی کروانے کے بعد پتہ نہیں بہو نے کیا بچے کو سمجھایا کہ بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب ان کے یہاں اولاد ہوئی، میری پوتی ہوئی، میری پوتی کو بھی میرے گھر نہیں آنے دیتے، بیٹا ہم سے ملنے نہیں آتا، وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ کہا میں نے کئی بار اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اب کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، ہمیں یوں بڑھاپے میں چھوڑ کر تو نہ جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں بعض اوقات ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن وہ ہیں تو ہمارے ماں باپ نا، انہیں دکھ تو نہ دیں، بڑھاپے میں تو دکھ نہ دیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شادی کے بعد بھی ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ میں یہاں ماں باپ سے بھی گزارش کر لیتا ہوں کیونکہ عید کے دن ہیں، آپ نے بھی ہو سکتا ہے سختیاں کی ہوں گی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہوگا، نہ کریں ایسا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، خوشیوں کے ساتھ جئیں، گھر جوڑ کے جئیں، توڑ کے کب تک جیو گے؟ آپ اسے معاف کر دیں۔ بیٹے سے بھی گزارش ہے چلا جائے، ماں باپ کے پیر پکڑ لے، کتنی ناراض کیوں نہ ہو، جب آپ پیر پکڑ لیں گے تو وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کرے ہمارے گھر مل جائیں، ہم محبتوں کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا کام مت کرنا کہ ماں باپ کے دل دکھ جائیں، کیونکہ ان کے دل دکھ گئے نا، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ تم سے ناراض دنیا سے چلے گئے، پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ کاش میں انہیں منا لیتا، میں ان کو راضی کر لیتا۔ تو بہرحال سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے نا، اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں، یعنی رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا، تو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کہیں ہم تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرتے، کچھ بدبخت وہ ہیں جو مزارات میں اولیاء چلے گئے ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ تو نہیں پتا نا کہ دنیا میں اس وقت کون کون ولی ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا، بڑی باریک بات ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ جامع مسجد کلثوم نام ہے مسجد کا، ہم جامع مسجد کلثوم میں موجود ہیں، شاہ فیصل کالونی میں، ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ اس میں کون کون اللہ کا ولی ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر، جس کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا جناب آتے آتے جو مسجد کے باہر خادم کھڑا ہے، ہمیں نہیں پتا اس وقت مجمع میں کون کون اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولی سے دشمنی، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو ڈرنا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پھر سب سے ادب سے پیش آنا ہے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے، کیونکہ اگر کسی اللہ کے ولی کی گستاخی ہو گئی تو پھر بربادی ہے۔ وہ واقعہ مجھے یاد آیا، امیر علیہ سنت نے اپنی پرانی فیضان سنت میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، کہیں سے جا رہے تھے، تو ایک بری عورت اپنے دوست کے ساتھ برے تعلقات رکھنے والی ایک جگہ بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ، بارش کا وقت تھا تو ان کے پیر پانی پہ پڑا، چھینٹے اڑے اور اس جو غلط عورت تھی اس کے کپڑے پہ پڑ گئے۔ اب جو اس کا یار تھا اس کو بڑا غصہ آیا، نیچے اترا اور بزرگ کو چانٹا مار دیا۔ انہوں نے اللہ، یا اللہ تیری مرضی، یا اللہ تیرا شکر کہا اور آگے چلے گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان تھی، وہ جانتا تھا یہ اللہ کے بڑے نیک بندے، کہا حضرت آئیے بارش کا سیزن ہے، یہ ذرا تھوڑا سا دودھ کا گرم پیالہ پیجیے۔ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں اللہ تیری بھی شان ہے، کہیں تھپڑ لگتی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ جس نے حضرت کو تھپڑ مارا تھا نا، وہ اس منڈیر سے گرا اور گر کر مر گیا۔
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا اس کے لیے بددعا کی تھی جس نے آپ کو چانٹا مارا وہ گر کے مر گیا؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جب اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تو اس کے دوست نے مجھ سے بدلہ لیا اور تماچا مارا، مجھے چانٹا مارا، جب مجھے چانٹا مار کر تکلیف پہنچائی تو پھر میرے دوست رب نے بدلہ لے لیا۔ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اگر ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو ہمیں اللہ کے بندوں سے عزت سے پیش آنا ہے، پیار سے بات کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اور پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ اللہ کا ولی مجھ سے مانگے تو میں اللہ ضرور بضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی نے کیا کہا تھا؟ تم جاؤ گے پھر واپس آؤ گے اور یہیں رہو گے۔ ایسا ہی ہوا، کہتے میں واپس بھی پہنچ گیا، وہاں مسکن بھی بن گیا۔ تو اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے پھر رب اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نیک لوگوں سے دوستی کرنی ہے۔ اب آئیے قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1877 سنہ ہجری میں ہوئی۔ سیالکوٹ آپ کا آبائی شہر ہے، آپ کا پیدائشی نام احمد بختار ہے، آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا خاندان علماء اور صوفیاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں شیخ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کرامت ولی تھے۔ تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسی میں شیخ عبدالحلیم قادری بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ یہ بھی بڑے باکمال عالم و صوفی تھے۔ سیدی قطب مدینہ اولیاء کرام سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے، خود فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد تمام ہی قادری یعنی غوث پاک کے مرید تھے۔ قطب مدینہ کی عادت تھی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا نام سنتے تو ادب سے سر جھکایا کرتے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دورہ حدیث شریف یعنی عالم کورس کی تکمیل پیلی بھیت ہند سے کی۔ آپ کی دستار بندی سبحان اللہ، پتہ ہے آپ کے سر پر امامہ کس نے باندھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے سر پر امامہ باندھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور 18 سال کی عمر مبارک میں اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں۔ 1910 میں آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا اور آخر مدینہ ہی میں انتقال ہوا اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا، ضیاء الدین 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء الدین۔ سیدی قطب مدینہ بڑے ملنسار تھے، جو بھی آتا مرحبا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں جب قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سیدی قطب مدینہ جب ان سے کہا جاتا حضور دعا کریں تو اتنی بڑی ہستی ہو کر آپ کہا کرتے میں تو دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں، یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن اخلاق کے پیکر ہیں، آنے والوں کو مرحبا کہہ کر استقبال کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری تربیت ہے۔ بعض اوقات ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے نہ مسکراتے ہیں، نہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، نہ جناب اسے ویلکم کرتے ہیں۔ نہیں، سنت یہ ہے، ادب بھی یہ ہے، اور جس کو کہیں کہ اخلاق بھی یہ ہے کہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میرے آنے کا نوٹس لیا گیا ہے، میرے آنے پر کوئی خوشی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھے انداز سے استقبال کرنا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تھے، بہت سارے صحابہ بھی حاضر تھے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت جریر دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے، حضرت جریر بن عبداللہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو دریائے کرم جوش میں آیا، میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، حضرت جریر کو دی، فرمایا اے جریر چادر بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ اب وہ تو صحابی تھے، سرکار کی چادر پر کہاں بیٹھنا تھا، انہوں نے تبرک لی، چادر کو چوما، سر پہ لگایا۔ لیکن نبی پاک کا اخلاق دیکھیں، ہیں اپنے صحابی کے لیے اپنی چادر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ مجھے دری پہ جگہ مل جائے، مجھے پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، مجھے ذرا اچھی جگہ مل جائے، کہیں میری جگہ پہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے۔ مسجدوں میں بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، ایثار کیا کریں، اور بھائیوں کو بھی بھلا ہو جائے، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے، اللہ اس کے کام اچھے کر دیتا ہے۔
میرے آقا کے اخلاق کریمہ کیسے. ایک مرتبہ قبیلہ دوس وہاں سے 400 افراد تشریف لائے. نبی پاک نے جب ان کے پاس وہ آئے کیسے استقبال فرمایا, موتیوں جیسے الفاظ تو سنو. نبی پاک فرما رہے ہیں مرحباً احسن الناس وجوہاً واطیبہ افواہاً واعظمہ ابانا, خوش آمدید, کتنے اچھے چہروں والے, پاکیزہ منہ والے اور امانت داری میں بہت عظمت والے لوگ آئے ہیں. آنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں. ایک بار ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتی ہیں. آقا فرماتے مرحباً بام ہانی, یعنی ام ہانی کو خوش آمدید, اللہ کے حبیب ہیں, آنے والے کو مرحبا کہہ کر پکار رہے ہیں, تعریف کر کے ویلکم کر رہے ہیں, چادر بچھا کر ویلکم کر رہے ہیں. اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے, اب بیٹھ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ, آگے بھائی بیٹھ جاؤ. اخلاق, پیار, اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے. اللہ کرے کہ ہم مسکرانے والے بن جائیں, اچھے اچھے انداز میں بات کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. کھلا ہوا چہرہ ہو, ویلکم, پتہ چلے اس کو کہ آپ آئیں. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, یہ مجھے بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ غم ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, بندہ دکھی بھی ہوتا ہے, لیکن میرا دکھ میرا ہے نا, جو مجھ سے ملنے آیا اس کا نہیں ہے. میری ٹینشن میری ہے, وہ تو مجھ سے ملنے آیا نا, اس کو بھی میں ٹینشن دے رہا ہوں. ایسا منہ تربوز کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے, بھائی پتہ نہیں کتنا پریشان ہوں, اس کو کیا پتا آپ کیوں پریشان ہیں, اور اس کو بتانا بھی کیوں ہے. ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور محاورتاً ساری بول رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. اب ان حاجی صاحب سے پوچھ لو حضرت صبر جمیل کیا ہے, تو کہیں گے کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. نہیں, ڈیفینیشن آف صبر جمیل یہ ہے کہ جو مصیبت میں ہے اور جو مصیبت میں نہیں ہے, ان دونوں کو دیکھو تو پتہ نہ چلے کہ کون مصیبت میں, دونوں فریش لگ رہے ہیں. یعنی چہرہ بھی میرا نہ بتایا ہے کہ میں کتنا اندر سے دکھی ہوں, مجھے کتنے پرابلمز ہیں. مزہ یہ ہے صبر جمیل. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے, بھائی خیریت تو ہے, کیا ہو گیا, آپ کا چہرہ عجیب سا ہو رہا ہے, ہوائیاں اڑ رہی ہیں, اور بس یار کیا بتاؤں, بڑا پریشان ہوں. نہیں, پتہ ہی نہ چلے کسی کو, میں جانوں میرا رب جانے. بندوں نے کیا کرنا ہے, میں بندوں کو اپنے دکھ بتا کر کیا کر لوں گا, ثواب بھی چلا جائے گا, ہونا بھی کچھ نہیں ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں, دنیا والوں کو نہ بتائیں کیا پرابلم ہے, بلکہ سچی بات بتاؤں, تجربے کی بات بتا رہا ہوں, میری بات بہت سارے مانیں گے. ہم جب دنیا والوں کو اپنے دکھ بتاتے ہیں نا, بعض لوگ مزے لیتے ہیں, مدد کوئی نہیں کرتا, انجوائے کرتے ہیں. اچھا یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی مشکل ہے, اچھا ہمارے سامنے ہمارے بنیں گے, اور باہر جا کے بتائیں گے بھائی اس کا تو یہ پرابلم ہے, یہ آیا تھا میرے پاس اپنا مسئلہ حل کرانے, اس کا تو یہ مسئلہ ہے. یعنی ہماری پرابلم سے انجوائے کر رہے ہیں. میں کیوں بتاؤں کسی کو بھائی, کوئی کچھ کرتا نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے, زخمی دل کی دوا مدینہ. بیماریاں بھی نہ بتایا کرو, اس میں بھی انجوائے کرتے ہیں. کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے, آؤ دارو شفا. تو آقا سے عرض کریں نا, اللہ اور اس کے حبیب سے عرض کریں, ادھر سے کرم ہونا ہے. تو کیا خوبصورت بات کہ ہمیں اچھے چہرے سے ملنا ہے, خوش دلی سے ملا کرو. اور یہاں ایک اور بات چلو آپ کو کام آئے گی, ہمیں پرابلم ایک اور بھی ہے, جب ہم دکھی ہوتے ہیں نا اور کوئی مسکراتا ملتا ہے, کوئی فریش نظر آتا ہے, تو ہمیں اصولاً تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ نے اس کو چمکتا چہرہ فریش, لیکن لوگ اس کو نیگیٹو کیا لیتے ہیں, یار میں اتنا دکھی ہوں یہ اتنا خوش کیوں ہے. میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں,
دنیا میں سب کے الگ الگ دکھ ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں, یہ بھول ہے آپ کی. ہمیں لگتا ہے پیسے والے بڑے مزے میں ہیں. سنو میری بات, پیسے والوں کے الگ دکھ ہیں, غریبوں کے الگ دکھ ہیں. ہاں, جو مشہور ہے نا اس کی الگ پرابلم ہے, جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی الگ پرابلم ہے. یہ دنیا مسائل میں ہی زندگی مسئلے میں ہی گزرتی ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں ہی پریشان ہوں, وہ بڑا خوش ہے. نہیں, شادی شدہ ہے اس کی الگ پرابلم ہے, جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی الگ پرابلم ہے, جس کی اولاد ہو گئی اس کے الگ مسئلے ہیں, جو بے اولاد ہے اس کے الگ مسئلے ہیں. ہاں, دنیا دیکھیں ایک جملہ یاد کر لو, نگران شورا ہمارے بڑی پیاری بات سکھاتے ہیں. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. مسائل تو آئیں گے ہی, لائف ہے ہی ایسی نا. اچھا آج نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو کہ جو کہے یار مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے, لیکن بی ریڈی. اگر آج پرابلم نہیں ہے نا تو کبھی نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا, تیار رہنا. کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لسٹ بھی دے دی اللہ نے, ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. بی ریڈی, بی کیئرفل, تیار رہنا. کن چیزوں سے؟ خوف سے, بھوک سے, تمہاری باڈی کے پرابلم ہوگی, تمہارے مال خراب ہو جائیں گے, بچوں کے مسائل ہوں گے. یہی تو مسئلے ہیں. کاروبار خراب ہو جاتا ہے, نوکری میں پرابلم ہو جاتی ہے, کسی دشمن کا خوف آ جاتا ہے, بیماری اچانک آ جاتی ہے, چلتے چلتے بیمار ہو جاتا ہے. ہم ٹھیک ہے, بچوں میں پرابلم آ جاتی ہے. اللہ نے فرما دیا یہ سب ہوگا, مگر آگے کیا فرمایا؟ جو اس امتحان کو اچھے طریقے سے صبر سے گزار لے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ہمیں خوشخبری لینی ہے, ہمیں انعام لینا ہے رب سے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو زندگی مسائل میں گزرے گی, ٹینشن نہ لیا کرو زیادہ, یار یہ کیوں ہو گیا, بھائی ہونا تھا. اس جہاں میں پرابلم ہی آنی ہے. ایک اور حدیث پاک روایت سن لو اور تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جاؤ گے, تھوڑا تاڑی چاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئے. ہر وقت ہی ٹینشن, ہر وقت ہی پرابلم, جو ملتا ہے بندہ کہتا ہے یار اس سے جب ملو یہ بیچارہ پریشانی نظر آتا ہے. نہیں, خوش رہا کرو, یہ مسائل نہیں ختم ہونے, یہ چلتے ہی رہیں گے. لیکن مسکرانا صدقہ ہے, پیسے بھی نہیں لگتے. اچھا مزے کی بات ہے, آپ مسکراؤ سامنے والا بھی مسکرا پڑے گا, تو اچھا ہے نا, ماحول اچھا ہو جاتا ہے. ہم ماحول خراب کیوں کریں یار, گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے, سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دیں, ثواب بھی ملے گا, ماحول بھی سافٹ ہو جائے گا, پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے. اب سنو, روایتوں میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا یار یہ غیر مسلم ان کے ملکوں میں جاؤ, کتنے پیسے, کیسی صفائی, کیسی رونق, کو جناب ادھر امن و امان بھی بڑا ہے, مزے بھی بہت ہیں, تنخواہ بھی زیادہ ہے. اور تمہاری مرضی ہے, حدیث پاک میں تو فرما دیا ہے کافر کے لیے جنت ہے دنیا, مومن کے لیے قید خانہ ہے. مگر پھر آگے کیا فرمایا؟ آخرت مومن کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے قید خانہ ہے. اب آپ سوچ لو 60-70 سال موج کرنی ہے یا نہ ختم ہونے والی جنت میں جانا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تو جنت میں چلے جائیں گے نا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ دنیا کی زندگی عافیت, صبر اور شکر کے ساتھ گزروا دے اور جنت میں ہمیں بلا حساب داخلہ نصیب فرما. تو جب بھی ملیں خوشگوار طریقے سے. یہ حدیث پھر سن لو کہ اپنے مسلمان بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ ملنسار بن جائیں گے نا, لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے, لوگ آپ کے قریب. اگر اب آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, چلیں اس کو اور ملٹیپلائی کر دوں, بات اب ختم کرتا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا, کہ اگر آپ مبلغ ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں, آپ کا بیان سنیں, آپ سے قریب آئیں, دین کی باتیں سیکھیں, تو پھر تو آپ کو اور مسکراہٹ چہرے پہ لانی چاہیے, اور اچھے انداز, گرم جوشی سے, پیار سے ملنا چاہیے. کیونکہ آپ کے قریب آئیں گے تو آپ کی بات سنیں گے نا. آپ کے قریب ہی نہیں آنا چاہتا کوئی. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں یار مجھ سے لوگ ملتے نہیں ہیں, سب سے ملتے ہیں مجھ سے نہیں ملتے. تو آپ چیک کر لیں پرابلم آپ میں ہی ہے. آپ خود ہی تو جواب دے رہے ہیں وہ سب سے مل رہے ہیں, پرابلم ان میں ہوتی تو وہ کسی سے بھی نہ ملتے نا. لوگ دوسروں سے ملتے, مجھ سے نہیں ملتے. کچھ لوگ کہتے ہیں سب کی دوستیاں ہوتی ہیں, میرا کوئی دوست نہیں بنتا. تو حضرت آپ پھر اپنے آپ کو چیک کر لیں, دیر از سم تھنگ رانگ ان یو. کچھ لوگوں کی طبیعت میں کانٹے ہوتے ہیں, ہاں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. کچھ لوگ پھول برساتے ہیں, ملو تو مزہ آ جاتا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے, فریش ہو جاتا ہے بندہ, یار کیا ملاقات تھی یار, ملاقات سے آدھا غم ہی دور ہو گیا, ٹینشن ہی دور ہو گئی. مبلغ ایسا ہونا چاہیے, مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے ملو تو طبیعت خوش ہو جائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو جب چاہے کانٹا ہی چبو دیں گے, کوئی نہ کوئی طنز کریں گے. ملاقات ہوگی, اور بھائی کیسے ہیں, یار یہ کیسا ہی ماما پہنا ہے, یار کپڑے تو ڈھنگ کے پہن لیا کرو, ابھی تک چپل چینج نہیں کی ہے. اب بندہ کا یار سلام کرنے آیا تھا یا انسپیکشن کروانے آیا ہوں. ان کا کام یہی ہے, آپ ان کو گھر پہ دعوت پہ بلا لیں, ہیں گھر میں آ کر گھر کی برائیاں شروع کر دیں گے. یار وہی صوفے پرانے,
ہیں پنکھا تو نیا لگا لیتے, ابھی تک کلر نہیں کروایا, یہ فٹیچر گاڑی ہے. ایسے لوگوں کو پھر بعد میں کوئی مہمان بھی نہیں بناتا ہے کہ یار اس کو بلا کے ٹینشن ہی لینی ہے. ایسے مت بننا. طنز کرنے والا, ٹونٹ کرنے والا, ہیں تکلیف پہنچانے والے کے دوست نہیں ہوتے, وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ لوگ میرے قریب نہیں آتے, تو چیک یور سیلف, کوئی پرابلم ہے, ہیں لوگوں کو مزہ نہیں آتا آپ سے بات کرنے میں. ایسے بن جاؤ کہ لوگ بیٹھنا چاہیں آپ کے پاس, ہیں ان کو آپ سے ملاقات کا جی چاہے. وہ کہتے ہیں نا مقناطیس, مبلغ جو ہوتا ہے نا اچھا مسلمان, حسن اخلاق کا پیکر, وہ مقناطیس کی طرح ہوتا ہے, میگنیٹ. لوگ اس سے آپ مقناطیس کو رکھیں, چیزیں چپک جاتی ہے نا, ہیں چیزیں قریب سے آ کے لوہے کی تمام چیزیں چپک جائیں گی. حسن اخلاق کا پیکر مقناطیسی قوت رکھتا ہے, لوگ اس سے آ کر ملنا چاہتے ہیں, قریب آنا چاہتے ہیں. مگر کچھ لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں, وہ مقناطیس کی جو الٹی والی سائڈ نہیں ہوتی, ہیں بچپن میں کھیلتے تھے ہم بھی نا, پہلے یوں کرتے تو سب آ کے چپک جاتی تھی چیزیں, پھر الٹا کرتے چیزیں بھاگنے لگ جاتی تھیں. تو کچھ لوگ مقناطیس ہیں مگر الٹی والی سائڈ ہے, سیدھی والی نہیں ہے. تو مسلمان حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے, لوگ آپ کے قریب آئیں, بیٹھیں, باتیں سنیں, پھر اس کا دیکھیں انشاءاللہ اس کے لیے. اچھا ایسی آخری بات اور کر دیتا ہوں, چلو فیملی کے لیے بھی. کچھ لوگ گھر میں جاتے ہیں, ذرا چیک کرنا میں کون سا والا مقناطیس ہوں, میگنیٹ کی فرنٹ سائڈ ہوں یا بیک سائڈ ہوں. کچھ لوگ گھر میں جاتے ہیں نا, بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ سو جاؤ, ابو آ گئے ہیں. گھر میں ہر کوئی بھاگنے لگ جاتا ہے ہم سے دور, ہیں کوئی ادھر کچن میں گھس جائے گا, کوئی بستر میں گھس جائے گا. کیوں؟ پتہ ہے انہوں نے جا کر سب کی کلاس ہی لینی ہے, ہیں جاتے ہی سب کو لیکچر دینا ہے, سب کو ڈانٹنا ہے, سب گھبرا جاتے ہیں گھر میں جا کر. تو سمجھ جاؤ یہ میگنیٹ کی الٹی والی سائڈ ہے. اچھا کچھ والد ایسے ہوتے ہیں, جیسے ہی گھر میں جائیں بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, ابو آ گئے ابو آ گئے ہیں, کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی گود میں آ جاتا ہے. اٹ مینز یو آر گڈ. لوگ آپ کے قریب, بچے بھی قریب آنا پسند کر رہے ہیں. تو یہ سیکھو. اگر ایسا نہیں ہے نا, آپ لائف نہ بچوں کی تربیت کر سکیں گے, نہ فیملی کی تربیت کر سکیں گے. اچھا معذرت کے ساتھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں, ہاں 5 ٹائم نماز پڑھنے آئیں گے, مگر جیسے ہی وہ مسجد میں آئیں گے نا, مؤذن صاحب کہیں گے سیدھے ہو جاؤ بھائی, انہوں نے آ کے کوئی نہ کوئی, یہ لائٹ کیوں نہیں چل رہی, یہ پنکھا کیوں بند ہے, تو مائک کیوں ٹھیک نہیں ہے. 1 منٹ نماز لیٹ ہو جاتا ہے امام صاحب سے لڑنا شروع کر دیں گے. اچھا یہی حاجی صاحب جو 2 منٹ نماز لیٹ ہونے پہ لڑ رہے ہیں, باہر چائے کی دکان پہ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوں گے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. 2 منٹ جماعت لیٹ ہوئی, 1 منٹ دعا لیٹ ہوئی, اس پہ پریشان کریں گے. یہ نہ کیا کریں یار, اپنی طبیعت میں طنز اعتراض اس کو ختم کریں. آپ اکیلے رہ جاؤ گے, لوگ آپ سے عزت بھی کریں گے تو ڈر کے کریں گے. کتب مدینہ سبحان اللہ کیا کمال کی شخصیت ہے. کوئی بندہ آتا نا, کہتے نعت پڑھنا آتی ہے, کہاں تو نعت سناؤ. سید قطب مدینہ ان سے نعتیں سنا کرتے تھے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے, اخلاق کے پیکر ہوا کرتے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری تھیں, بیان کہیں اور نکل گیا, لیکن چلیں یہ باتیں بھی ہماری تربیت کے لیے ضروری ہیں, اور یہی اللہ والوں کا فیضان ہوتا ہے. یہ قطب مدینہ کا ہی فیضان ہے کہ انہوں نے ہمیں بیان کو اس طرف موڑ دیا کہ چلیں ہم سب ان کے اخلاق کے صدقے اخلاق والے بن جائیں, مسکرانے والے بن جائیں, نرمی والے بن جائیں, شفقت والے بن جائیں. آپ کو پتہ ہے 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, ہنی بی یا ہاؤس فلائی. ہنی بی کون سی ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی. کہاں بیٹھتی ہے بتاؤ نا, پھولوں پر. کہاں بیٹھتی ہے؟ شہد لے کر آتی, لیکن بیٹھتی کدھر ہے؟ اور ایک گھریلو مکھی ہوتی ہے, وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی. آپ کے گھر میں اچھے فروٹ پڑے ہوں, اچھے پھول ہوں, آپ کے گھر میں خوشبو ہو, کہیں نہیں بیٹھے گی وہ. گھر میں جدھر کچرا ہوگا ادھر جا کے بیٹھ جائے گی. ایسا ہی ہے. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھے گی؟ پھولوں پر. اب چیک کر لو اپنے آپ کو, میں لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتا ہوں یا دوربین لگا کر لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کون سی والی مکھی ہوں, شہد کی یا وہ گندی والی؟ کچھ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا, صرف غلطی نظر آئے گی. تو یہ خود اپنے بارے میں غور کریں کہ میری نگاہیں ایسی ہو گئی ہیں کہ مجھے مسلمان میں صرف عیب ہی نظر آتا ہے, کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. خوبیوں کی بات کریں, خوشیوں کی بات کریں. بشروا ولا تنفروا, حدیث پاک کا مضمون ہے. خوشخبری سناؤ, نفرت نہ پھیلاؤ. یسروا ولا تعسروا, آسانی کرو مشکل نہ کرو. کیا خوبصورت حدیث ہے یار, صرف اسی پر عمل کر لیں زندگی آسان ہو جائے گی. دوبارہ سنو, بشروا ولا تنفروا, خوشخبری سنایا کرو, نفرت اور تکلیفیں نہ پھیلایا کرو. یسروا ولا تعسروا, آسانی کیا کرو, تکلیف نہ پہنچایا کرو. بس زندگی کا یہ فارمولہ بنا لیں, آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ کی فیملی آسان ہو جائے گی, آپ کے بچے, آپ کی بہو, آپ کے داماد. یہ سب پرابلم اسی لیے ہیں کہ عیب ہی ڈھونڈنے, تنقید ہی کرنی ہے, طنز ہی کرنا ہے. نہیں کریں ایسا. اللہ کرے کہ ہم اخلاق کے ان پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے والے بن جائیں. اور یہی کمال ہے دعوت اسلامی کا. آیا کریں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں فیملی اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی ہماری تربیت کی جاتی ہے. اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو بھی خوب برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. اور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت کی بات ہوئی تھی, تو وہاں میری زبان سے 1877 ہجری نکل گیا. 1877 تو ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو 1400 سن چل رہا ہے. 1877 عیسوی جو ان کا ولادت کا سال تھا. جزاک اللہ جنہوں نے مجھے میری تربیت تو دوستو, آپ نے ایک اللہ کے ولی
مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تذکرہ سنا، اور یہ ہستی امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس اطہر قادری صاحب کی پیر و مرشد بھی ہے۔ دوستو، یہ بیان، یہ تذکرہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔